الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس مجلس میں موجود معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ کا کہ انہوں نے اس فقیر کو اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دی اور مدرسے کا نام مدرسۃ النعمان ہے. اور نعمان نام تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. عاجز دعا گو ہے، اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ مدارس بڑے غنیمت ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں ایسے بچے جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن پر اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہوئی، وہ بچے ان اداروں میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ عام بچے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں نے بنایا وارث. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے وارث بنایا کتاب کا. کن لوگوں کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا. میں نے پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں پر نگاہ دوڑائی اور جن جن پر میری رحمت کی نظر پڑی، جن کو میں نے محبت کی نظر سے دیکھا، میں نے ان کو قرآن پاک کے لیے منتخب کر لیا. عاجز دعا گو ہے اللہ رب العزت جن بچوں نے یہاں قرآن پاک حفظ کیا، 3 درجات پڑھے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کا عامل بھی بنائے، حامل بھی بنائے، ناشر بھی بنائے، مبلغ بھی بنائے، مفسر بھی بنائے، خادم بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک کا عاشق بھی بنائے. آمین. چند ایک باتیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. فاتحہ کے نام ہی سے واضح ہے کہ یہ کھولنے والی ہے، افتتاحی ہے. قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے جس کو سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. سبع مثانی بھی کہتے ہیں اس کو. اس کی 7 آیات ہیں اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس سورت کے بارے میں
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں اس سورت کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی. اتنی اللہ کو محبوب ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سورت کی بار بار تلاوت کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بزرگی بیان کریں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ خود تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. میرے بھائیو، تمام ملکیتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ زمین کس کی؟ اللہ کی. یہ سارے باغات کس کے؟ اللہ کی. یہ زراعتیں، یہ گندم کے لہلہاتے کھیت، ماشاءاللہ اسمار سے بھرے ہوئے باغات، بہتے ہوئے چشمے، روانی والے دریا، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ان کا مالک کون ہے؟ اللہ. حقیقی مالک تو اللہ ہے. اللہ نے ہمیں عارضی مالک بنایا اس دنیا میں. ہماری جیب میں پیسہ ہے، گزر بسر ہم کرتے ہیں اس پیسے کے ساتھ، اس کے ہم عارضی مالک ہیں. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، بے عیب جسم عطا فرمایا. اس جسم کے مالک عارضی ہم ہیں، حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی بنا پر کہ تم اس عارضی ملکیت کو اپنی حقیقی ملکیت نہ سمجھ لینا، ایک دن ایسا آئے گا ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک اللہ کی حقیقی ملکیت قائم ہو جائے گی. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، حساب کتاب کے دن کا مالک، ترازو کے قائم ہونے والے دن کا مالک. میرے بھائیو، جس دن ترازو لگے گا ہمیں اس دن احساس ہوگا اگر ترازو میں ہمارے اعمال پلڑے میں ڈالنے کے بعد اگر وزنی ہو گئے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور اگر خدا نخواستہ وہ وزنی نہ ہوئے، ہمارا ترازو کا پلڑا اٹھ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام. تمام ملکیتیں ہماری یہاں رہ جانی ہیں، تمام ہمارے اعمال جو صالح ہوں گے وہ اس ترازو میں تولے جائیں گے، اور اس دن جس کا ترازو جھک گیا وہ عیش والی زندگی گزارے گا، اور جس کا ترازو اٹھ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ناکام اور نامراد ہو جائے گا. میرے بھائیو، اس دن کے حساب سے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. اس دن کے حساب سے ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ جنت تو ایک ہے، اللہ رب العزت نے یہ 2 جنتوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ جنت تو ایک ہے. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ 2 جنتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی دنیا کی زندگی خوف کے ساتھ گزارے گا، اللہ کی خشیت کے ساتھ گزارے گا، ڈرتے ہوئے گزارے گا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے گزارے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرائے گا، حساب سے پریشانی لاحق ہوگی،
تو وہ پھر آخرت کی تیاری کرتا رہے گا. ایسا بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں ڈر کر مجھ سے وقت گزار رہا ہے, تیرے لیے ایک جنت نہیں, تیرے لیے میں 2 جنتیں عطا کروں گا تمہیں. بھائی 2 جنتیں تو ہیں ہی نہیں, جنت تو ایک ہے. دوسری جنت کون سی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ خوف کے ساتھ اعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت نظیر بنا دیں گے, اس کو سکون عطا فرمائیں گے, اس کو اطمینان قلب اس دنیا میں ملے گا, پریشانیوں سے واسطہ اس کا نہیں پڑے گا, اس کی اولاد اس کی فرمانبردار ہوگی, اس کی بیوی اس کی وفاشار ہوگی, رشتوں کے اندر محبت ہوگی. یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ کس لیے عطا فرمائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا میں میرے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کیا, اب دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانا میرا کام ہے, اس دنیا کو بھی جنت بنانا میرا کام ہے, اس دنیا کو بھی جنت بنا دوں گا اور مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت عطا کر دوں گا. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے بھائیو, ہم صراط مستقیم کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کا راستہ ہی صرف صراط مستقیم ہے. جہنم سے جو بندہ بچ گیا وہ جنت کے راستے پر چل پڑا اور جہنم کے راستے سے محفوظ ہو گیا, جنت کے راستے کو ہی صراط مستقیم سمجھ لیا. اور واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ واقعی جنت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے, لیکن یہ اپنے اندر ایک بڑی جامع دعا ہے, اس کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ ہر بندہ جب نماز میں یہ دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک راستہ سیدھا ہونے کی دعا نہیں کر رہا, دنیا کے آخرت کے تمام مسائل میں اللہ کی رہنمائی طلب کر رہا ہوتا ہے. وہ رہنمائی کیسے؟ مثال کے طور پر بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اب اس کے گھر میں بیماری آ گئی, بیٹا بیمار ہو گیا, بیٹی بیمار ہو گئی. اس بیماری کی کیفیت میں اس کی مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رہنما بنا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی, سیدھے راستے کی دعا مانگی تھی, آج تجھے بیٹے کو معالج کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے, میں اس معالج کی طرف تیری رہنمائی کروں گا صراط المستقیم, کہ جس معالج کے ہاتھ میں تیرے بیٹے کے لیے شفا ہوگی. بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے دعا کو کس انداز میں قبول کیا کہ رزق کی تلاش میں نکلا. اب اس کو معلوم نہیں کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا. رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, اہدنا الصراط المستقیم. وہ گھر سے رزق کی تلاش کے لیے نکلا, اللہ نے دعا قبول کر لی, اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق عطا فرمائیں گے, حرام سے اس کو بچائیں گے. بچے کی انسان تربیت کرنا چاہتا ہے, ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا اچھے اخلاق والا ہو, اس کی میں تربیت اس انداز میں کروں کہ معاشرے میں وہ بحیثیت مسلمان ایک مفید شہری بن کر اپنا وقت گزارے, اعمال کے ساتھ گزارے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارے, فسق کے کاموں سے بچتا ہوا گزارے, معصیت سے دور ہو. کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا گناہ آلود زندگی گزارے. ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیکی تقوی والا ہو, پرہیزگار ہو. چھوڑ دیں بچے کرتے رہے.
بچوں سے رونق ہوتی ہے محفل، بڑے بس اپنی دھیان ادھر کر لیں، چھوڑ دیں بچوں کو، آپ آ جائیں، تشریف لائیں، دل کے کانوں کو کھول لیجیے، دائیں بائیں ہماری نظر جائے نہیں، یوں آئی کانٹیکٹ سمجھتے ہیں، آئی کانٹیکٹ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العین حق، العین نظر پر حق ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ نظر پر حق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے بظاہر تو اس کا مطلب یہ نکالا کہ جس نظر میں حسد ہو، جس نظر میں کینہ ہو، جس نظر میں بغض ہو، جس نظر میں ہرس ہو، جو جھوٹی نظر ہو، جو بے حیا نظر ہو، اس کے برے اثرات ہوں گے نا، ایسی بات ہے، اس چیز کو مانتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے؟ آ رہی العین حق، آقا نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ جس نظر میں بدنیتی ہوگی اس کے اثرات آئیں گے، تو جس نظر میں اخلاص ہوگا، جس نظر میں محبت ہوگی، جس نظر میں ہدایت کی دعا ہوگی، جس نظر میں حیا ہوگی، جس نظر میں پاکیزگی ہوگی، جس نظر کی، اللہ اکبر، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ جو میں کسی رات سوؤں تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، ہے نا؟ اب جب آپ جیسے لوگ جو مدرسے میں بیٹھے ہیں، ان کی تو سب کی خواہش ہے، تو اس لیے میرے بھائیو آپ مجھے دیکھیں تو آپ کا نور مجھے ملے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس کی طرف اپنے کان لگائیں گے، العین حق، اور جو نظر تیری آپ پر اور آپ کی مجھ پر پڑے گی، اس میں انشاءاللہ ہدایت ہی ہدایت ہوگی انشاءاللہ، ہدایت ہوگی، نظر پر حق، اس کا اس انداز میں بھی تو مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ دائیں بائیں بچوں کو چھوڑ دیں، بچے ماشاءاللہ اس محفل کی رونق ہیں، شکر ہے کہ مسجد مدرسے میں آتے ہیں، ان کو مت روکیں۔ بڑے جو لوگ ہیں بالغ، وہ بالکل آئی کانٹیکٹ رکھیں میرے اوپر، یوں نظر سے نظر ملا کر، بالکل اپنے دل کے کانوں کو کھول لیجئے اور اللہ سے ہدایت طلب کیجئے۔ یہ وہی صورت ہے جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ مبارک سے تلاوت فرمائی، یہ وہی صورت ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے، یہ وہی صورت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا اور نماز کے لیے ضروری قرار دیا۔ ہم اس صورت کو ذرا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اس مجلس پہ آ رہی ہوگی کہ میرے کچھ بندے سورت فاتحہ کی تفسیر سن رہے ہیں، اس لیے اس انداز میں بیٹھے ہیں، ہدایت کے طالب بن کر بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناقدروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، ایک بات ذہن میں رکھیں۔ آپ سارے کے سارے ایک دفعہ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس مجلس میں آنے کے لیے ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دیجیے اور نظر رحمت ہم پر ڈال دیجیے۔ آمین۔ اللہ ہدایت کی فضائیں چلانے پہ قادر ہے، اس لیے اس نیت سے بیٹھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اس کو میں نے مسجد میں داخل کرانا ہے، مدرسے میں داخل کرانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو نیک اور صالح بنانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کہاں ایمان محفوظ ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ کون سے تربیت کے ادارے اچھے ہیں، مجھے نہیں پتا کس سکول اور مدرسے میں میں نے اپنے بچے اور بچی کو داخل کرانا ہے۔ میری عزت ہے مالک، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تم سے دعا کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہے گا میں تیری دعا کو قبول کر تیرے بچے اور بچی کو وہاں بھیجوں گا جہاں اس کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، اس کو تربیت بھی ملے گی۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ ہماری حالت یہ ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے ہم وضو کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ ہمارا وضو نہیں ہوتا، بھاگتے بھاگتے وضو ہوتا ہے، دوڑتے دوڑتے مسجد میں آتے ہیں اس حالت میں کہ تکبیر اولیٰ فوت ہو چکی ہوتی ہے، طوطے کی طرح رٹی رٹائی سورت فاتحہ ہم پڑھتے ہیں،
نہ الفاظ کے اوپر دھیان ہوتا ہے، مانے تو الحمدللہ خوش قسمت لوگوں کو یاد ہے، ترجمہ ہی نہیں پتا، مفہوم تو دور کی بات، تفسیر پڑھنے کو کبھی دل نہیں چاہا کہ ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہی پڑھ لیں۔ اللہ نے کیوں ضروری قرار دیا کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھو؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صرف مجھ سے مانگے، مجھ سے جب مانگے گا میں اس کی ساری مانگوں کو پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم 2 منٹ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، تھوڑی سی لطیف بات بھی کر لینی چاہیے، جی خشک باتیں بھی ذرا بھاری ہو جاتی ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں، بھول گئے بیچارے، نماز پڑھاتے پڑھاتے جب فارغ ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے کچھ اضافہ یا کمی کر دی ہے نماز میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد وہ مقتدیوں سے کہنے لگے کہ حضرات ایسا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، میں نے پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں، تو مجھے ذرا بتا دیجئے تاکہ اگر غلطی ہوگی ہے تو نماز کو دوہرا لیا جائے۔ وہ کونے میں ایک کرسی پہ ایک حاجی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں 4 کی بجائے۔ بھائی وہ کیسے؟ ماشاءاللہ تیری حاضری نماز میں بڑی اچھی تھی، کیا وجہ بنی؟ میں تو بھول گیا، لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ نماز میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری بھی اصلاح کر دیتے ہیں کہ 4 کی بجائے آج 3 ادا کی ہیں، بتائیے کیسے آپ کو یقین ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں کی 4 دکانیں ہیں۔ پہلی رکعت میں میں پہلے بیٹے کی پہلی دکان کا حساب کیا کرتا ہوں، دوسری رکعت میں اپنے دوسرے بیٹے کی دوسری دکان کا حساب کیا کرتا ہوں، تیسرے بیٹے کی تیسری رکعت میں حساب کیا کرتا ہوں۔ آج آپ نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، چوتھے کا حساب تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ میرے بھائیو یہ ہماری نماز ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر ہم نے اپنا احتساب نماز کا یہاں نہ کیا، ایک وقت آئے گا روز محشر ہمارا حساب کیا جائے گا۔ اور ایک بات مزے کی آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد تم اللہ کا دیدار اس انداز میں کرنا چاہتے ہو کہ درمیان میں کوئی حائل رکاوٹ نہ رہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، طریقہ بتا دوں؟ مشائخ کی بات ہے، میری بات نہیں، بزرگوں کی بات ہے کہ اللہ کا دیدار بلا رکاوٹ روزے قیامت ہو، یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جنتیوں کو کئی دن بعد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی، لیکن ایسے بندے جو اللہ کے عاشق ہوں گے اللہ تعالیٰ روز ان کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ بلا رکاوٹ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ مشائخ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز کو دیکھ لو، اگر نماز میں دل کی حضوری اتنی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، تم اللہ کے ساتھ بلا رکاوٹ کے حائل ہونے کے تم نماز میں موجود ہو، جس طرح کی تمہاری نماز ہوگی اسی طرح رب کا دیدار روز قیامت ہوگا۔ اگر نماز میں حضور ہی نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، معنوں کا لحاظ نہیں رکھ رہے، یوں ٹکریں لگا رہے ہیں، ایسے اٹھک بیٹھک ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی روز قیامت کوئی نہیں ہونے والا۔ اس لیے یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، کم از کم اس کا ترجمہ، معنی کا مفہوم اور اس کی تفسیر ہر مسلمان کو آنی چاہیے، باقی بھی آنی چاہیے، لیکن کم از کم اس کا تو پتہ چلے کہ ہم اپنے منہ سے زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ ایک بڑی مزے کی حدیث ہے،
وہ اگر انسان پڑھے نا تو اللہ سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے. اور نماز کے اندر حضوری کے لیے یہ حدیث مبارکہ بڑی مفید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جب مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سورت فاتحہ کا آغاز کرتا ہے تو اس کے منہ سے پہلی آیت کون سی نکلتی ہے؟ پڑھ دیجئے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، اللہ تمام ہماری تعریف کس ذات کے لیے؟ اللہ اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام عالمین کا جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اس کے لیے تعریف ہے. جب بندہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب عرش پر بیٹھ کر عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم، بہت رحیم، بہت ہی زیادہ رحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. جب ہم یہ زبان سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے، صرف میرا بندہ ہے، یہ میری تعریف میں لگا ہوا ہے. اثنا علی عبدی، میرا بندہ. دیکھیں نا کتنی محبت والی بات ہے. جیسے یہ بچے گھوم رہے ہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بیٹا. کوئی چھوٹی بچی آئی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے بیٹی. لیکن اس کی ماں اس کو کیسے پکارے گی؟ میرا بیٹا، میری بیٹی. یعنی اس میں وہ شراکت قبول نہیں کرتی. ماں کہتی ہے یہ صرف میرا بیٹا ہے، یہ صرف میری بیٹی ہے. وہ یوں کہتا ہے میرا بیٹا، میری بیٹی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے میں کسی کی شراکت قبول نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، کسی اور کا بندہ نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. ہر چیز کو چھوڑ کر اس نے میرے ساتھ لو لگائی، میں نے بھی ہر چیز کو پیچھے کر دیا اور میں نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا بندہ ہے. اثنا علی عبدی. پھر جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. کہہ دیجئے، فرما دیجئے، منہ سے پکاریے، مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، کہ جس دن حساب کتاب ہوگا اعمال کا، فیصلے کا دن، اس کا مالک میرا اللہ ہے. جب بندہ نماز میں یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہاں بھی میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، کسی اور کا نہیں، کاروبار کا نہیں، دنیا کی محبت کا بندہ نہیں، کسی اور کے آگے سر جھکانے والا نہیں، کسی اور سے مانگنے والا نہیں. یہ جب مانگتا ہے تو مجھ سے مانگتا ہے، یہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرے آگے پھیلاتا ہے. یہ جب جبین نیاز ٹیکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے آگے ٹیکتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں. اللہ کہتا ہے اس میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر اگلی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرما دیجئے سارے، اے میرے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب اتنی تعریفیں کر لی پھر اس کے بعد یہ جب اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ عدلے کا بدلہ ہے. تو نے دو باتیں بیان کی، ایاک نعبد، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میرا کام شروع ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو نے دعا مانگی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے اپنے ذمے کا کام کر لیا، جو تو نے مجھ سے توقع رکھی میں بھی اپنے ذمے کا کام کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. پھر جب بندہ، اللہ وعدہ کر لیتے ہیں
کہ ھذا بینی و بین عبدی، عدلے کا بدلہ، تیرا کام تیرے ذمے کہ تو نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ تو نے، تیرا کام تھا عبادت کرنا، تو نے عبادت کر دی، اب میرا کام ہے ایاک نستعین، تو نے طلب کیا ہے تو میں تیری مانگی ہوئی ساری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تو مجھ سے مدد مانگتا ہے نا، تو مجھ سے استعانت چاہتا ہے تو میں تمہیں استعانت عطا کروں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، انسان جب دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے ربا ہمیں ہدایت عطا فرما، رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف، یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے سننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی عبدی ما سأل، میرے بندے تو نے مانگا ہے مجھ سے، سیدھا راستہ مانگا ہے، رہنمائی مانگی ہے، ہدایت مانگی ہے، دنیا کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، بیماریوں میں، رزق میں، دنیا کی ساری آسائشوں میں، آخرت کی ساری مدد تو نے مجھ سے مانگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرا بندہ مانگنا تیرا کام تھا، اب میں صراط مستقیم بھی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ وہ مکالمہ ہے جو رب اور بندے کے درمیان نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی نماز کو غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بندوں کی نماز تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی نیت باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اسی وقت قائم ہو جاتا ہے، بندہ یوں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گویا اپنے رب کے حضور سجدہ دے رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، جو سجدہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک۔ بظاہر وہ مسجد میں بیٹھا ہے، بظاہر وہ سجدہ اس قالین اور صف پر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے صف پر نہیں ہے، اس کا سجدہ میرے قدموں کے اندر ہے۔ ہم اپنے منصب کو تو پہچانیں، ہم اپنی حیثیت کو تو دیکھیں کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ ہمارا اکلوتا رب کون سا ہے؟ تنہا ہے، یکتا ہے، دوسرا کوئی رب نہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارا رب ایک رب ہے الحمدللہ۔ لیکن اپنی نمازوں کو ہم دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، محی الدین نام تھا ان کا، ابن العربی کے نام سے مشہور ہے، بڑے اللہ والے تھے۔ علماء نے بعض معاملات میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے، تو نماز بڑی حضوری کے ساتھ اور بڑی لمبی پڑھا کرتے تھے، قیام بھی بڑا لمبا، رکوع بھی بڑا لمبا، سجدہ بھی بڑا لمبا۔ تو ایک دن کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹالتے رہے کہ نہیں ویسے میرا دل چاہتا ہے قیام کرنے کو، میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں، مجھے مزہ آتا ہے تو اس لیے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے بولا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، آپ کا انہماک، آپ کی حضوری اس درجے کی ہوتی ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ قیام اتنا لمبا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب اصرار حد سے بڑھا، حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مکالمہ سورۃ فاتحہ میں فرماتے ہیں۔ جس دن میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی اس دن کے بعد میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ میرے ربا جب میرے مکالمے کے جواب میں آپ کا جواب نہیں سن لوں گا اگلی آیت ہی تلاوت نہیں کروں گا۔ کہتے میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوا الحمدللہ رب العالمین میں نے شروع کی اور میں نے پھر اگلی آیت نہیں پڑھی، اور اگلی آیت اس وقت پڑھی جب میں نے اپنے رب کی بات کو اپنے کانوں سے سن لیا کہ حمدنی عبدی، پھر میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی، پھر اللہ نے جواب دیا، پھر تیسری آیت پڑھی، حتیٰ کہ اس حالت میں نے پوری سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اب اللہ نے میرے ساتھ وہ تعلق اور مہربانی والا تعلق بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نماز میں میرے ساتھ مکالمہ فرماتے ہیں، اس لیے قیام لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ زندگی میں ایک نماز تو ہم بھی ایسی پڑھ لیں کہ جس کے اندر حضوری ہو،
دل ہمارا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، جیسے ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں. موجود تو ہوتے تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے. تو والد صاحب تشریف لے گئے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، ان کی خدمت میں تھے. حضرت خواجہ صاحب نے کچھ دن وہاں قیام کرنا ہوتا تھا. جو حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ بھی ابا جی کے پیر بھائی تھے. تو قیام ہوتا تھا دارالعلوم حقانیہ میں. تو حضرت خواجہ صاحب بھی نماز بڑی پرسکون اور آہستہ آہستہ فرماتے تھے. قیام بھی لمبا ہوتا تھا، رکوع بھی، سجدہ بھی. ابا جی کو تو معلوم تھا. وہاں دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ کو اتنا معلوم نہیں تھا. ابا نماز با جماعت میں حضرت خواجہ صاحب ایک دن شریک ہوئے. دائیں بائیں علماء اور علماء کی موجودگی میں حضرت نے تکبیر اولا ذرا تاخیر سے فرمائی. امام صاحب کہہ چکے تو یہ انتظار میں رہے. امام صاحب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، پھر اس کے بعد نماز شروع فرمائی. تو ایک عالم تھے، وہ ان کی خدمت میں گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے جی کہ تکبیر اولا کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ امام کے ساتھ ہی نماز شروع کی جائے، امام کے ساتھ ہی ختم کی جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ جب امام نماز کھڑی کر لیتے ہیں، تکبیر اولا کہہ لیتے ہیں، آپ چند ثانیے انتظار فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ شامل ہوتے ہیں جماعت میں. آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہم سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. تو حضرت نے بات ٹلانے کی کوشش کی. جب نہ ٹلی، اصرار بڑھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب سے میرے مرشد نے مجھے نماز سکھائی ہے، میں اس وقت تک نماز تکبیر اولا میں شامل نہیں ہوتا جب تک کامل رجوع اللہ کی طرف نہ ہو جائے اور مجھے اللہ رب العزت بیت اللہ شریف کی زیارت نہ کروا دیں، اس وقت تک میں نماز شروع ہی نہیں کرتا. میرے بھائیو کیسے لوگ تھے. نمازیں جو ہوتی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. تیر لگ گیا، ساتھی سے کہا کہ تکلیف بڑی ہے، تم یہ تیر نکال دو میرے جسم سے. وہ جب نکالنے کی کوشش کی تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی. حضرت علی فرمانے لگے کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، رک جاؤ، ابھی نہ نکالو. میں یوں کرتا ہوں کہ نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کے دوران مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ دائیں بائیں میرے کیا ہو رہا ہے. میں جب نماز شروع کروں گا تم وہ تیر میرے جسم سے نکال لینا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور واقعی ایسا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع فرمائی، ساتھی نے وہ ساتھ کھڑا تھا. حضرت علی نے نماز شروع فرمائی، نماز جب مکمل کی تو اپنے ساتھی سے ذرا سختی سے بولے کہ بھائی میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ نماز کے دوران تیر نکال لینا، تو نے کیا کیا ہے؟ تیر نہیں نکالا اور میری نماز بھی مکمل ہو گئی. اس نے بولا حضرت میں تو کب کا تیر نکال چکا، آپ کو تو درد کا احساس ہی نہیں ہوا، آپ اللہ کے ساتھ اتنے مضبوط رابطے میں تھے. میرے بھائیوں نمازیں تو ان کی تھیں، ہماری کیسی نماز ہے؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس دل کے اندر میرے بھائیوں یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو ہم نے بت کدہ بنا لیا ہے. اس دل کے اندر ہم نے اپنے رب کو بسانا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قلب عبد اللہ عرش اللہ، یہ جو مومن کا دل ہے یہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے کہ بت خانہ بنا ہوا ہے. ہمارے دل کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر پیسے کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر کاروبار کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر زراعت کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر نیلی پیلی چیزوں کی محبت ہے. کیسی کیسی محبتیں ہم نے اس دل میں پار رکھی ہیں. اللہ بڑا غیرت مند ہے. اللہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم سے سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم، بنی نوع انسان، سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند میرے اللہ ہے. ہم اپنی بیٹی، ہم اپنی بہن کی نسبت کسی اور غیر نامحرم کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، لڑنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، غیرت کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، خون خرابہ اور فساد مچ جاتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کی برداشت کو بھی دیکھ لیجئے. پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ زبان کس نے دی؟ سننے کو کان کس نے دیے؟ یہ کان، ناک، زبان، دانت، ہر چیز دینے والی ذات وہ ہے. اور دل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے جب دیا تو اس دل میں غیر اللہ کی محبت ہو، اور پھر ہمیں کہیں کہ نماز میں فائدہ نہیں ملتا. حالانکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برے اور منکرات سے روکتی ہے. میرے بھائیو، نماز ہماری منکرات سے کیوں نہیں روک رہی؟ فواحش سے کیوں نہیں روک رہی؟ ہماری زبان سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں؟ نہیں نکلتی تو اللہ کا ذکر نہیں نکلتا، نہیں نکلتا تو تلاوت کلام پاک، اس کی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا درس ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. آج یہ حفظ قرآن کی تقریب بھی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فارمولہ بتایا کہ تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو نا، مسجد مدرسے میں آ کر ہم اپنے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اصلاح کا انداز اگر سیکھنا ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان کافی ہے. ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ والی زندگی نہ گزاریں، سچائی اختیار کریں. ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حریص نہ ہوں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ حسد نہ ہو ہمارے اندر، رشک کے جذبات ہوں. ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ تکبر ہمارے اندر نہ ہو، تواضع ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اور بندے کے اندر انکساری ہو، نظروں کی پاکیزگی ہو. ہم جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائیو، ہم سب کی محنت تو یہی ہونی چاہیے نا کہ بے حیائی سے پاک زندگی ہو، نفرتوں سے پاک زندگی ہو، جھوٹ کا عمل دخل نہ ہو، غصے پر ہم قابو پانے والے ہوں. ہم اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری محنت ہونی چاہیے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی جھوٹا کہے، مجھے کوئی حریص کہے، مجھے کوئی متکبر کہے، مجھے کوئی بے حیا کہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ساری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ تم اپنی محنت کو جانچنا چاہتے ہو، تم پرکھنا چاہتے ہو، تم پیرامیٹر لینا چاہتے ہو کہ اپنے دل کی صفائی کتنی ہو گئی، تو پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اور اس طریقے پر تم عمل کرو گے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اصلاح ہوئی یا نہیں. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دل اجلا ہوا یا نہیں. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا دل نکھرا یا نہیں. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دل جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ختم ہوئی یا نہیں، خالق کی محبت آئی یا نہیں. تم یہ چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تم چاہتے ہو تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو سمجھ لو تیرا سارا تزکیہ مکمل ہو گیا. اگر قرآن کھولتے ہی دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاند ایک اور آگ پڑے، چاند ایک صورتیں پڑی اور پھر قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، پڑھنے والوں نے تو یوں پڑھا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیر بھائی تھے، وہ چکوال تشریف لائے. ان سے پوچھا، حضرت ابا جی نے پوچھا کہ بتائیے جب سے مرشد سے بیعت ہوئے ہیں تو مرشد نے جو معمولات بتائے تھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ، ٹوٹی پھوٹی کوشش جاری رہتی ہے. اچھا تلاوت بھی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ایبٹ آباد ہزارے کے رہنے والے تھے،
وہ فرمانے لگے کہ ہاں میں آج سے 42 سال پہلے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا تھا. حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ تم نے روز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. الحمدللہ اس اللہ کی توفیق سے آج 42 سال ہو گئے، اس ایک پارے کی روزانہ تلاوت مجھ سے قضا نہیں ہوئی. یہ تو بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے. میرے بھائیو ایک بچہ تھا، چوتھے درجے میں وہ پڑھتا تھا. وہ میرے پاس چکوال آیا، کہنے لگا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے توبہ کی کلمات پڑھا دیے. میرے بھائیو بالکل نوجوان بچہ، جس عمر کے بچوں کی انہوں نے اب دستار بندی کی، چوتھے درجے میں وہ پڑھتا تھا. الحمدللہ حافظ تھا، اب عالم بھی بن چکا. حضرت ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ سے اس نے بخاری شریف کے اسباق پڑھے اور آج وہ قرآن کی خدمت میں مصروف ہے. وہ بچہ اس وقت بالکل چھوٹا تھا. پھر 4 مہینے بعد واپس آیا میرے پاس ملنے کے لیے، اگلا سبق لیا. میں نے پوچھا اس سے کہ بیٹا کیا معمولات ہیں؟ اس نے بتایا کہ الحمدللہ آپ نے جو استغفار بتایا تھا میں روز کرتا ہوں، آپ نے جو درود شریف بتایا تھا میں روز کرتا ہوں، جو آپ نے تلاوت بتائی تھی اللہ کے فضل سے وہ بھی کر رہا ہوں، جو آپ نے ذکر مراقبہ بتایا تھا میں وہ بھی کر رہا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تلاوت کتنی کرتے ہو؟ تو وہ ذرا اس کو شرم محسوس ہوئی. جی کر لیتا ہوں، جی کر لیتا ہوں، الحمدللہ کر لیتا ہوں. میں نے کہا جی پھر بھی بیٹا بتاؤ تم کتنی تلاوت کرتے ہو؟ چوتھے درجے میں پڑھ رہا تھا. میرے بھائیو ہمارے لیے، سفید بالوں والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک سوال ہے کہ دیکھیں چھوٹا بچہ اس عمر کا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں الحمدللہ آپ نے ایک پارہ تلاوت کا کہا تھا، یہ اس سے زیادہ کر لیا کریں. الحمدللہ چوتھے درجے میں پڑھ رہا ہوں. صبح فجر کی نماز کے بعد جب اسباق نہیں ہوتے میں اس وقت تلاوت شروع کرتا ہوں اور روزانہ مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتا ہوں. میرے بھائیو ہم بڑوں سے، ہم بوڑھوں سے، ہم جوانوں سے تو وہ بچہ بازی لے گیا. اللہ کے کلام کے ساتھ یہ محبت ہو میرے بھائیو. آج ہماری زبان سے دنیا کی محبت کی باتیں نکلتی ہیں. جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر وقت کاروبار، کاروباری بندے سے ملو، ہر وقت نفع نقصان، ہر وقت حساب کتاب میں لگا ہوا. آج میں نے دکان اگر کھولی، آج میں نے فلاں دکان بند کر دی، فلاں کاروبار شروع کر لیا، آج میں نے فلاں چیز کی بجائی کر دی. اب گندم کی فصل ہے، گندم کی فصل اٹھاؤں گا، پھر زمین کو تیار کروں گا، اگلی فصل کے لیے تیار کروں گا. ہمارے گھر کے اندر جو قصے ہوتے ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ہوتے ہیں، بیویوں کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں نہیں تذکرہ ہوتا تو رب کا تذکرہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ایسی مجلس پہ کہ لوگ بیٹھتے ہیں، دنیا کی گپ شپ لگاتے ہیں اور اس دنیا کی گپ شپ میں کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں اور پھر ان اوقات میں کہ گھنٹوں اللہ کی بات نہیں کرتے، گھنٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک مرتبہ بھی نہیں فرماتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بھی فرشتوں کی بھی لعنت ایسی مجلس اور ان کے شامل ہونے والوں میں ہوتی ہے. میرے بھائی آج عہد کریں کہ انشاءاللہ کلام پاک کی روز تلاوت کیا کریں گے ہم انشاءاللہ. آج یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا کریں گے. آج ہم عہد کریں کہ صرف فرض نماز نہیں بلکہ سنتیں بھی ادا کیا کریں گے. آج صرف سنتیں نہیں بلکہ نوافل بھی ادا کیا کریں گے. چاشت بھی پڑھا کریں گے، اشراق بھی پڑھا کریں گے، اوابین بھی پڑھا کریں گے اور انشاءاللہ اپنے روٹھے رب کو منائیں گے انشاءاللہ. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ حل من سائل فاعطی اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کوئی ایک دن بھی ناغا نہیں ہوتا. ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں، ایسا کھانا کھاتے ہیں کہ جب مشکوک کھانا ہوتا ہے پھر فجر کی توفیق بھی نہیں ہوتی، پھر اس وقت جاگنا بھی نصیب میں نہیں ہوتا. پورے دن بھی اگر نماز پڑھ لی، چاند ایک نمازیں پڑھ لی، وہ بھی ٹکر مارنے کی حالت میں کہ آئے یوں قیام کیا، کچھ پھول پھول منہ سے پڑا، کوئی پتہ نہیں کہ کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے، ایکسرسائز چل رہی ہے، مشق ہو رہی ہے. میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ روزانہ آسمان دنیا پہ تہجد کے وقت تشریف لاتے ہیں. اور منادی کراتے ہیں
منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی جاگا ہوا، حل من سائل، ہے کوئی سوالی، فوتی اللہ، وہ آج مجھ سے عزت مانگے میں عزتیں دے دوں، وہ آج مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دے دوں، آج وہ مجھ سے سکون مانگے میں اس کو سکون دے دوں، آج جھگڑوں سے نجات مانگے میں جھگڑے اس کے ختم کر دوں، آج مجھ سے حلال طیب رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دیتا چلا جاؤں گا۔ حل من سائل فأعطی اللہ۔ لیکن میرے بھائیو، ہم بالکل رات کے مزے میں اور رات کو لیٹ سوتے لیٹ جاگتے اور پھر صبح کے وقت نماز فجر قضا، پورے دن میں کوئی نماز کا اہتمام نہیں، اور غفلت والی زندگی، ذکر سے دور زندگی، تلاوت سے پاک زندگی، درود شریف نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ایسی زندگی ہماری ہے۔ آج ہم توبہ طائب ہو جائیں، آج اللہ سے معافی مانگ لیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ سے لو لگانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔